بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے علم نجوم کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ علم نجوم کی گزشتہ ادوار میں کچھ نہ کچھ حیثیت تھی جس سے نجومی اور علماء کچھ چیزیں اخذ کر لیتے تھے، لیکن یہ ظن ہے، یقین نہیں ہے۔ اسلام یقین ہے، وحی ہے، قرآن ہے، سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کی بات دنیا کے ہر یقین سے بڑھ کر پختہ ہے۔ تو اسلام نے ایسے ظنی علوم جن سے انسان کے ایمان پر زیادتی ہو، ان علوم پر مستقل پابندی لگا دی ہے۔ جیسے جادو ہے، آپ دیکھیے کہ جو جادوگر ہے وہ غیب کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو تاثر دیتے ہیں کہ ہمیں سارا پتہ ہے، اور ان جاہلوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ماں سوائے اٹکل پچو اور ماں سوائے شیطانوں کی جھوٹی باتوں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایک بات سچی اور 99 جھوٹی، تیر تکے جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے علوم میں سے ایک علم جو ہے علم رمل بھی ہے، اسی طرح سحر ہے، اور اسی طرح علم نجوم ہے۔ اسلام نے ان تمام علوم پر پابندی لگائی ہے کہ جن علوم سے انسان کے ایمان پر زد آئے۔ جیسے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ رزق کو تنگ اور کشادہ کرنے والا کون ہے؟ شادیاں کرنے والا کون ہے؟ بندش لگانے اور روکنے کھولنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ سارے جو دعوے ہیں، علم رمل، علم نجوم، علم عدد اور علم سیر، اس کے جو دعوے دار لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی رات میں یوں کر دیں گے اور ہم معشوق کو مسخر کر دیں گے اور آپ کو امیر کر دیں گے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان پر پابندی لگائی ہے، اور بعض ان میں ایسی سنگین ہیں کہ حاکم وقت جادوگر اگر پکڑا جائے تو اس کی گردن اتار دے گا۔ یہ ہاتھ دیکھ کر، جسے ہمارے عرف میں نجومی کہا جاتا ہے یا دست شناس کہا جاتا ہے، ہاتھ دیکھ کر بندے کے بارے میں بتانا، یہ بھی شیطانی علوم میں سے ایک علم ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے بائیں طرف شیطان ہے، یہ شیطان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے اور وہ اس سے خبریں لیتے ہیں، اور جنات کا شیطانوں کا خبریں لینا یہ تو قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ ویسے کسی بندے کے اندر یہ استعداد کہ وہ ہاتھ دے کر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے ناکامی کامیابی کا، تو یہ بالکل باطل بات ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی سب سے بڑی ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگوں کا ناحق مال مارنے کے نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، لوگوں کا ناحق مال مارنے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، لوگوں کا مال کھانے کے لیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے علوم میں سے یہ کوئی علم ہو یا اس کی اسلام میں کوئی حیثیت ہو تو اس کے حاملین کی یہ حالت نہ ہو، شراب، زنا، بدکاری، بے حیائی، گناہ۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو یوٹیوب پر بڑے سارے نجومی ایسے مل جائیں گے جو کہتے تھے عمران کی حکومت تو آ ہی نہیں سکتی، آ گئی۔ اب کئی کہتے تھے 1 سال بھی چل نہیں سکتی، 2 سال ہو گئے۔ اب کئی اگلے دن گرا رہے ہیں، یہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ تو یہ ساری شیطانی باطل باتیں ہیں۔ کیا فاشناس جو ہوتا ہے نا، یہ اطباء اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں کے چہرے اور عادات ملتے ہیں، وہ شخصیات کے بارے میں پڑھتے ہیں اور پھر کسی بندے کو اس شخصیت کے دائرے میں ڈال کے اس کی عادات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ ایسے 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 ہو۔ میں نے اس بات کو ایک جملے میں بیان کر دیا ہے کہ ان علم نجوم میں کچھ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسلام نے اس کا مستقل دروازہ بند کر دیا ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو خراب کرنے والا علم ہے۔
ایک دوست ساتھیوں نے وہ نشانی دی تھی. اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان میں بعض لوگ تھے وہ جیسے زماد، کئی جن لگانے والے، کئی ٹو لگانے والے، کئی کیافہ لگانے والے، کئی تاروں کو دیکھ کر نتیجہ دیکھنے والے. جیسے فرعونیوں نے تاروں میں دیکھ کر کہا تھا کہ ایسا آنے والا ہے جو تیرے ملک کو تباہ کر دے گا. اب ان کو تاروں سے یہ تو پتہ چل گیا، لیکن انہی بابوں کو یہ نہیں پتہ چلا کہ فرعون کے گھر میں وہ پل رہا ہے. چھوٹی بات کا پتہ چل گیا ہے اور بڑی بات کا پتہ نہیں چلا. تو اسی کے لیے کہتے ہیں کہ حقیقت ہے تھوڑی سی، لیکن اس کا دروازہ بھی دین اسلام نے کیا کر دیا ہے؟ بند. یہ عالمگیر دین ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ فکر مند ہمارے اوپر ہیں، حریص علیکم، ہمارے ایمان پر، کہ امت کا ایمان درست رہے اور ایمان خراب نہ ہو. یہ چیزیں ایسے واقعات علماء نے بتائے ہیں کہ ایک جادوگر ہے، وہ کہتا ہے کہ تو سکے گن مٹھی میں یا کنکریاں گن. تو جب کنکریاں گنی تو جادوگر بتا دیتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر شخص کے بائیں طرف شیطان ہے. نبی علیہ السلام کا شیطان مسلمان ہو کے صحابی بن گیا ہے. آپ کے علاوہ کسی کا شیطان مسلمان نہیں ہوا. اور یہ جو کمیونیکیشن آپس میں پیغام رسانی ہوتی ہے، پیغام رسائی، یہ شیطانوں کے ذریعہ ہوتی ہے. اور وہ جو شیطانوں کے ذریعہ پیغام رسائی ہوتی ہے اس کے اندر بھی جھوٹ اور سچ ملا ہوتا ہے. یہ تجربات ہے جادو جنات کے علاج کے لیے. جو تجربات اسلام کے خلاف نہ ہوں وہ درست ہیں. ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک راقی دم کرنے والا آیا تو آپ نے فرمایا مجھ پر اپنا دم پیش کر. اس نے دم پیش کیا تو آپ نے فرمایا یہ الفاظ جو ہیں وہ چھوڑ دیں. اس حدیث سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ دم کسی بھی طرز طریقے الفاظ پر جائز ہے جب تک وہ اسلام کے خلاف نہ ہو. پانی پر دم کر کے پانی پلانا، یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس سے ذائقہ بدل جاتا ہے. جس پر سیر ہوتا ہے ذائقہ بدل جاتا ہے، آنکھوں میں پانی لگتا ہے. ہم پانی فطرت ہے، آپ جو چھینٹے ہیں اگر آنکھوں میں ڈالیں گے، چھٹا مارنا پنجابی میں، تو پانی نہیں لگتا. جب دم والا پانی ہو تو پھر آنکھوں میں لگتا ہے تیزاب کی طرح اور مرچوں کی طرح. تو یہ معالجین کے تجربات ہیں، ان کو جو اسلام کے خلاف نہ ہو درست ہے. یہ مختلف علماء کے مختلف دم ہیں. الرقیۃ الشرعیہ مختلف دم ہیں ان کے قرآن اور سنت سے. جب تک قرآن اور سنت سے دم ہے، جب تک قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہے تو درست ہے.